اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بیان چل رہا تھا، اور ہم نے عرض کی تھی کہ اطاعت بغیر احکام رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانے ممکن نہیں ہے۔ پہلے ہمیں پتہ ہو کہ سرکار نے کیا کیا احکام ارشاد فرمائے ہیں، پھر ان میں سے جو ہمارے لیے قابل عمل ہیں۔ مثال کے طور پر میں قابل عمل اس لیے عرض کرتا ہوں جیسے کہ میں بزنس نہیں کرتا ہوں، تو جو احکام سرکار کی تجارت سے متعلق ہیں خاص بزنس والوں کے لیے، تو وہ تو میرے لیے قابل عمل نہیں کہلائیں گے۔ ایسی طلاق کے مسائل، غیر شادی شدہ لڑکا ہے تو اس کو فی الحال طلاق کے مسائل سیکھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ ہاں، جب اس کی شادی ہونے لگے اس سے پہلے یقیناً اس پہ واجب ہے کہ طلاق کے مسائل سیکھیں۔ اس لیے جو احکام قابل عمل اپنی ذات کے لیے محسوس ہوں، ہمیں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بجا لانے کی غرض سے ان کو سیکھنا چاہیے، اچھی طرح سمجھنا چاہیے، پھر اپنا عملی محاسبہ احتساب کرنا چاہیے۔ اگر کمی کوتاہی محسوس ہو تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اس کمی کو پورا کرنا چاہیے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلے سے ہی ان پر عامل ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں مزید اضافہ فرماتا ہے۔ تو ابھی ایک حدیث چل رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہمیں دھوکہ اور فریب دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اسی کے ساتھ ایک اور روایت بھی ہے مسلم کے اندر، وہ میں نے آپ کو سنائی تھی کہ راوی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک غلے کا ڈھیر تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈھیر میں اپنا دست مبارک ڈالا تو ہاتھ جب اندر گیا تو ہاتھ تر ہو گیا، یعنی اندر سے گیلا تھا اوپر سے سوکھا ہوا تھا۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا، غلے والے یہ کیا ہے؟ تو اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تک بارش پہنچ گئی ہے، یعنی وہ رات کو بارش ہوئی ہوگی، ٹپک گیا پانی، تو اس طرح ہے۔ تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو تم نے اس بھیگے ہوئے غلے کو اوپر کیوں نہیں کر دیا تاکہ لوگ اس کو دیکھ لیتے؟ پھر فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو یہ مطلب یقیناً ایک مسلمان ہے، اس لیے وہ اللہ کے رسول کا رسول کہہ رہے ہیں، تو جان بوجھ کر انہوں نے معاذ اللہ کو دھوکہ دینے کی نیت تو نہیں کی ہے، لیکن اس میں ایک دھوکے کا پہلو ضرور تھا۔ اور یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلے کے پاس سے گزر رہے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اندر سے گیلا ہے، یعنی اللہ کے دیے ہوئے علم سے آپ نے جان لیا کہ گیلا ہے، تو ہاتھ ڈالا اس میں تو تر ہو گیا۔ اب چونکہ گیلا غلہ بھاری ہو جاتا ہے، سوکھ کے ہلکا ہو جاتا ہے، اگر وہ گیلے کو تولتا تو پانی کا وزن بھی شامل ہو جاتا، اور اس طرح سامنے والا مسلمان دھوکے، فریب اور نقصان کا شکار ہو جاتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا کہ اس کو اوپر کیوں نہیں کر دیا۔ تو اس لیے اس پہ ذرا توجہ فرمائیں۔ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی اس مسئلے کو ذکر کیا تھا لیکن کسی اور پروگرام میں، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ غلے میں پانی مل گیا تو پانی بھی ایک قیمتی شے ہوتی ہے، غلہ بھی ہوتا ہے۔ اب اگر پانی چھپا کر بیچا تو اس میں ہے دھوکہ اور فریب، یہ ناجائز ہے۔ لیکن نبی کریم فرماتے ہیں اس غلے کو اوپر کیوں نہیں کر دیا، تری والے غلے کو اوپر کیوں نہیں کر دیا تاکہ لوگ دیکھ لیتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی چیز میں ملاوٹ ہے اور لوگ اس پر مطلع ہونے کے باوجود خریدتے ہیں تو پھر دکاندار کو بیچنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے دودھ والے ہیں، اب دودھ والا یہ کہتا ہے کہ جی میں اس میں دودھ میں پانی ملاتا ہوں، 3 پاؤ دودھ ہوتا ہے، 1 پاؤ ہمارا پانی ہوتا ہے، یہ اس نے ظاہر کر دیا تو اب یہ دھوکہ دینے والا نہیں ہوگا، کیونکہ دھوکہ ہوتے ہی وہاں پہ کہ ہم دکھاتے کچھ ہیں اور اصل چیز کو چھپا لیتے ہیں تاکہ سامنے والا نقصان کا شکار ہو جائے۔ تو اس کو نبی کریم نے منع فرمایا۔ جب آپ نے سامنے ظاہر کر دیا یا بتا دیا، اب اگر وہ خریدتا ہے تو یہ اس کا قصور ہے، یعنی وہ اپنی مرضی سے چیز لیتا ہے۔ تو اکابرین نے فرمایا کہ اگر دودھ میں پانی ملاتے ہیں، پانی بھی ایک قیمت والی شے ہے، دودھ بھی ایک قیمت والی شے ہے، دونوں کو ملا دیں تو ان کی قیمت تو ہوگی، لیکن اصل میں چونکہ اس میں دھوکے کا عنصر ہے، اور دھوکہ اسی صورت میں ہوگا جب آپ سارے کو دودھ کہیں یا بغیر بتائے اس کو فروخت کر دیں۔ تو ویسے تو ہمارے ماحول میں اتنا معروف ہو چکا ہے کہ دودھ والے پانی ملاتے ہیں، تو وہ تو بتانے نہ بھی بتائیں تب بھی ان کو پتہ ہوگا، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ بتا دیا جائے کہ بھئی اس میں پانی ملا اور اتنے % پانی ہے، دودھ اتنا ہے، پانی اتنا ہے۔ تو بہرحال ایک تو یہ فقراء میں نے آپ کو بتایا یہ سارے ایسے ہوتے ہیں
کہ دھوکہ دیتے ہیں. دوسرا پھر یہ مطلب دودھ وغیرہ کے اندر ملاوٹ ہو جاتی ہے، یہ بھی دھوکہ فریب ہے اور نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے بعض اوقات یہ نوکریوں کا جھانسا دیتے ہیں اور خاندان کے اندر بعض اوقات جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ فریب چل رہا ہوتا ہے، لڑوانے کے لیے بھی ہوتا ہے یہ ساسوں نندوں کے اندر، بہوؤں کے اندر. تو یہ سب کے لیے وعید ہے. اسی طریقے سے بعض لوگ شادی بیاہ میں دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ تو اکثر ہی ہوتا ہے. معذرت کے ساتھ لڑکی ہے 32 سال کی، کہتے ہیں ابھی تو 16ویں سال میں لگی ہے. یہ چلے اگر وہ دیکھنے میں چھوٹی نظر آ رہی ہو نا تو پھر بھی ایک بات صحیح تو میں اس کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن پھر بھی ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ چلو جی وہ بچی اتنے کی لگ رہی تھی، اب وہ لگ رہی ویسی وہ 30 سال کی بچی اور کہہ رہے ہیں ابھی تو 16ویں میں لگی ہے. یعنی ظاہر بھی آپ کے جھوٹ کا اور فریب کا ساتھ نہ دے رہا ہو تو کس قدر بری بات ہے. تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ لڑکوں کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، بھئی ہمارا بچہ بڑا نیک ہے، کسی برائی میں نہیں ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے چرسی ہے اور لڑکیوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، غلط حرکات ہیں، جاب وغیرہ کبھی کرتا ہے کبھی چھوڑ دیتا ہے. لیکن یہ ماں باپ کہتے ہیں کہ اس بیٹے کی پہلے شادی کر دو، شادی کریں گے تو خود ہی سنبھل جائے گا. یعنی کسی کی بچی کی زندگی برباد کرنے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے کسی بچی کی زندگی برباد کر دی جائے، اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا آپ یہ بتائیے. آپ اپنی بیٹی دیں گے کسی چرسی موالی کو؟ اگر آپ کو پہلے پتہ چل جائے چرسی بھی ہے، موالی بھی ہے، غیر عورتوں سے تعلقات ہیں اور غلط حرکتیں کرتا ہے، کبھی بھی نہیں دیں گے. لیکن دوسرے کی بیٹی کو تختہ مشق بنا لو کہ بھئی یہ تو آوارہ گردی کرتا ہے، سنبھلتا نہیں، اس کی شادی کر دو پھر سنبھل جائے گا. لا حول ولا قوت. اسی طریقے سے پھر لڑکی والے دھوکہ دیتے ہیں، بعض اوقات تو دکھاتے کوئی اور ہیں، شادی کسی اور سے کر دیتے ہیں. اس طرح کے کئی کیسز آئے ہیں. اور اگر ایک طرف سے تھوڑا سا کچھ ڈیمیج ہے چہرہ تو ادھر کے بٹھائیں گے کہ ادھر سے نظر آئے اور پھر شادی کر دیتے ہیں. وہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی یہ خرابیاں ہیں. اسی طرح بیماریاں ہوتی ہیں بچیوں کے اندر، وہ نہیں بتاتے ہیں. اچھا کہیں گے اس بہت ہی اچھا کھانا بناتی ہے یہ، اور اس نے کبھی ہاف فرائی انڈا بھی نہیں بنایا، بولتی بہت ہی اچھا کھانا بناتی ہے. ہاں وہ منگواتی ہے، یہ کہنا چاہیے کہ یہ ہوٹل سے اور پیزا سینٹر سے بہت اچھا پیزا اور کھانا منگواتی ہے، بڑی ماہرہ ہے اس میں، روزانہ کال کر کر کے منگوا سکتی ہے تاکہ شوہر کی جیبیں خالی ہو جائیں. لیکن وہ بنانے کا کچھ آتا ہی نہیں ہے اس کو، کہیں گے بہت اچھا بناتی ہے. نتیجہ نکلتا ہے کہ جب اس دھوکے اور فریب سے شادی ہوتی ہے اور بعد میں ظاہر ہو جاتا ہے کہ آپس میں دھوکہ دیا گیا تھا، فریب کیا گیا تھا، پھر وہ ایک دوسرے کو بولتے ہیں بڑے جھوٹے تھے اس کی ماں نے بڑا جھوٹ بولا تھا. وہ بولتے ہیں لڑکے کی ماں نے بڑا جھوٹ بولا تھا. پھر وہ جب لڑائی کبھی ہوتی ہے یا کوئی بیٹھتے ہیں تو پھر ایک دوسرے پر اٹیک کرتے ہیں، تم تو دھوکے باز ہو، تم نے یوں کیا، تم نے یوں کیا. اور پھر وہ عزتیں قائم نہیں رہتی ہیں، ایک دوسرے کا وقار بالکل زائل ہو جاتا ہے، کیونکہ جھوٹے آدمی کا وقار تو نہیں قائم ہوگا. اس لیے ہم یہی سمجھاتے ہیں کہ اپنے جب بچوں کی شادی کریں، اگر ان میں خدا نخواستہ کوئی عیب ہے ظاہر کر دیں. یہ ہے، یہ بیماری ہے بچے کو، یہ اس میں عیب ہے. اتنی عمر چھپانے کا کیا فائدہ، جھوٹ بولنے کا کیا فائدہ. آگے شناختی کارڈ سے پتہ چل جاتا ہے، بے فارم سے پتہ چل گیا، پاسپورٹ سے پتہ چل گیا، کیا پھر وہ بچی کو تانا نہیں دیں گے لڑکے والے کہ تمہاری ماں بڑی دھوکے باز نکلی، اس نے تو تمہاری عمر یہ بتائی تھی. پھر یعنی اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا. بچیاں کو گھر میں اتنی بوجھ ہے کہ ان کو دھکا دو بس، کس طرح جھوٹ بول کے، فریب کر کے، سامنے والوں کو دھوکہ دے کر بس بچیوں کو نکالو گھر سے باہر. ارے بھائی اگر بچیاں نکل بھی گئیں بیچاری تو کوئی جنگل میں تو نہیں چھوڑ کر آ گئے کہ بھئی اس کے بعد ہی کبھی پلٹ کر ہی نہیں آئے گی. وہ میکے گئی ہے اور وہاں اگر اس کے مطلب سسرال گئی ہے اور سسرال والے اگر ناراض ہو کر اور ان باتوں پر سے بدظن ہو کر اسے تانا زنی کریں، گھر ہی چھوڑ کے چلے جائیں تو یہ بالکل غلط رویہ ہے. صرف بچیوں کی شادی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد اصل مسائل تو شادی کے بعد شروع ہوتے ہیں. یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا مسئلہ بچی کی شادی کا، حالانکہ پتہ ہے کہ اصل مسئلہ شادی کا تو ہوتا ہے بڑا، لیکن اصل تو پوری زندگی بعد میں شروع ہوگی. ابھی تو بچی گھر پر ہے، صرف اتنا ہے کہ بھئی اگر ہمیں کچھ ہو گیا تو ہماری بچی کا کیا بنے گا، ماں باپ کو یہ فکر ہوتی ہے. لیکن اگر جب شادی ہو جائے اور آپ نے دھوکہ دے کر فریب کر کے شادی کی ہے اور پھر وہ بچی کے سسرال والے اس بچی کے ساتھ نازیبہ سلوک کرتے ہیں، پھر اس کے سامنے اس کے ماں باپ کو برا بھلا کہتے ہیں، تو پھر بعض اوقات ہم نے یہ سنا ہے، کیونکہ میں تو لوگوں کے بڑے مسئلے حل کرتا ہوں نا، پھر لوگ ہمارے سامنے کہتے ہیں کہ ہماری بچی تو شادی سے پہلے ہی اچھی تھی، ہمارے پاس تھی، بہت اچھی تھی، اب وہاں پہ گئی ہے تو عجیب مصیبت. تو یہ مصیبت بعض اوقات ہم خود کھڑا کرتے ہیں. تو اس لیے کوئی بیماری ہو ظاہر کر دیں،
اور عمر کے بارے میں کچھ نہ چھپائیں. اسی طریقے سے جتنا بچی کی آپ نے تربیت کی ہے، جو ہنر سکھائیں، اس میں مبالغہ آرائی نہ کریں، ورنہ تمام چیزیں دھوکے میں شامل ہوتی ہیں، اور جب دھوکہ ختم ہوتا ہے تو پھر کسی نہ کسی کا وقار ضرور زائل ہوتا ہے. تو یہ مختلف صورتیں ہم نے آپ کو اسی طریقے سے میاں بیوی کو، بیوی بعض اوقات اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی ہوتی ہے، اس طریقے سے کہ امانت میں خیانت ہو رہی ہوتی ہے، کچھ بھی ہوتا ہے، اس سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. وہ بھی اسی وعید میں داخل ہو جائیں گے کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اگلی روایت کی طرف آتے ہیں. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی ایک بات بیان فرمائی، لیکن خاص ایک گروہ کا یا خاص فرد کا ذکر کیا. ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کی بیوی یا اس کے غلام کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں. یہاں خاص سرکار نے بیوی کا ذکر کیا، غلاموں کا تو اب خیر دور نہیں رہا، اس کو چھوڑ دیں. تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ خاندانوں کے اندر میں نے دیکھا ہے، سگے بھائی بہنوں کو دیکھا ہے، سگے بھائی بہنوں کو، کہ وہ جب آپس میں کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو پھر بہن سے، اپنی سگی بہن ہے لیکن بہنوئی کو بدزن کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات اپنی بہن کو بدگمانیاں دل میں ڈال ڈال کے بہنوئی کے خلاف کر دیتے ہیں، اور ان میں آپس میں جھگڑا لڑائی ہوتی ہے اور طلاقیں ہو جاتی ہیں بعض اوقات، یا مار پیٹ ہوئی، گالی گلوچ ہوئی، لڑکی اپنے میکے آگے، پھر یہ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اچھا ہوا ان میں سیپریشن ہو گئی. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی کی بیوی کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ حرام ہے اس طرح کی باتیں کرنا، بدگمانیاں ڈالنا تاکہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں، یہ بہت ہی غلط حرکت ہے. اور ہماری گزارش تو یہ ہے، بہرحال آپ بھی سمجھدار ہیں، ہمارے تمام سننے والے، کہ میاں بیوی کو آپس میں ہمیشہ اچھی انڈرسٹینڈنگ بنا کر رکھنی چاہیے، ذہنی ہم آہنگی پیدا ہونی چاہیے، ایک دوسرے کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اتنا اچھا سمجھیں کہ اگر کوئی بہکانے بھی لگے تو آپ کہیں کہ نہیں میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پہ ایک شخص یہ جانتا ہے کہ میری بیوی کبھی میرے بارے میں بد کلامی نہیں کر سکتی ہے، میری غیبت نہیں کر سکتی ہے، پیار ہے، محبت ہے، اتحاد ہے، اتفاق ہے، یہ بیوی کا خیال کرتا ہے، بیوی بھی اظہار تشکر کے طور پہ اس کی خدمت کرتی ہے. اب کوئی شخص کو آ کر بتائے کہ فلاں مجلس میں تمہاری بیوی تو تمہاری برائی کر رہی تھی، تو اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اور اتنا ایک دوسرے کے ذہن کو، مزاج کو، اخلاقیات کو سمجھا ہوا ہونا چاہیے کہ ایسے موقع پہ کہیں کہ تم قرآن بھی معاذ اللہ اٹھا لو نہ، میں یقین نہیں کروں گا، اس لیے کہ وہ ایسی نہیں ہے. اسی طرح بیوی کا معاملہ، لیکن ہوتا الٹ ہے کہ جیسے کوئی، یعنی میاں بیوی اتنے قریب ہوتے ہیں ایک دوسرے پہ اعتماد نہیں کریں گے، کوئی بھی تھرڈ پرسن آ کے کچھ بھی بولے گا بس بدگمانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی اور وہ اپنا گھر خراب کر لیتے ہیں. تو بہرحال یہ تو اس میں تو میاں بیوی کا قصور ہے، لیکن جو اس طرح بدگمانیاں ڈالنے والے ہیں انہیں خدا کا خوف کرنا چاہیے. کتنے لوگ ہم نے ایسے دیکھے ہیں کہ جو کسی کی بچیوں کو بدزن کر کے طلاقیں دلوا دیتے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ مکافات عمل ہوتا ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی بچیوں کو طلاق دلوا دیتا ہے. ان کے داماد پھر آ کر ان کی بیٹیوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، پھر احساس ہوتا ہے کہ کسی کی بچی کا ہم نے گھر برباد کیا، یہ بہت ہی غلط کیا. تو میری ایسی بہنیں اگر کوئی سن رہی ہوں تو ناراض نہ ہو، مجھے پتہ ہے وہ تو سنیں گی بھی نہیں، اور کوئی ایسی ہوگی تو فوراً ٹی وی بند کر دیں گی کہ اس مولوی کا منہ بند کرو، کیونکہ ہمیں سچ سننا بہت برا لگتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. اور بعض اوقات جو ہمارے قریبی ہمیں جانتے ہیں، جب اس قسم کا کوئی بیان چل رہا ہو تو وہ جب ہماری طرف دیکھتے ہیں کہ یہ تو تمہارا ہی ذکر خیر آ گیا ہے، تو وہ اور برا لگتا ہے، تو بولتے ہیں بند کر دو. تو اس طریقے سے اگر آپ ہماری آواز بند بھی کر دیں گے، پروگرام بند کر دیں، چینل بدل لیں، حقیقت تو نہیں بدل سکتی. یہ غلط ہے سو غلط رہے گا. ایسے کوئی بھی بھائی بہن ہوں جنہوں نے شوہر کے دل میں بدگمانی ڈال کر بیوی کو جدا کیا، بیوی کے دل میں بدگمانی ڈال کر شوہر کو دور کر دیا، تو پھر اچھی طریقے سے یاد رکھیں کہ وہ بروز قیامت ایک سخت گرفت کے لیے تیار رہیں، جس میں بہت شدید اللہ کی ناراضگی ہوگی. کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان ہر عصر میں سمندر کے پاس پہنچتا ہے اور ایک تخت بچھاتا ہے سمندر کے اوپر عصر کی نماز کے بعد، اور اس پہ براجمان ہو جاتا ہے، اور اس کے چیلے نے جو سارے دن میں کام کیے ہوتے ہیں وہ آ کے بتاتے ہیں. کوئی کہتے ہیں میں نے دھوکہ دلوا دیا، کوئی کہتے ہیں میں نے تجارت میں جھوٹ بلوا دیا، فلاں فلاں. یہ کہتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے،
لیکن پھر جب ایک شخص آ کر یہ ایک یعنی شیطان آ کے بتاتا ہے کہ میں نے 2 میاں بیوی میں جدائی کروا دی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ اچھل کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو سینے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے تو نے کام کیا، تو نے کام کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میاں بیوی کی جدائی یہ شیطان کو بہت ہی زیادہ محبوب ہے، اور وجہ آپ کو سمجھ میں آئی جائے گی، اور ماشاءاللہ آپ سمجھدار ہیں، سمجھتے ہی ہوں گے کہ جب میاں بیوی جدا ہوتے ہیں تو میاں بیوی نہیں ہو رہے بلکہ پورے 2 خاندان جدا ہو رہے ہیں۔ پھر اس کے سائیڈ ایفیکٹس بچوں پر ہوتے ہیں، وہ بچے جب یہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ اب جدا ہو گئے، مل نہیں رہے، تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، ان کی جو تعمیری نشو و نما وہ نہیں ہو پاتی، تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے۔ پھر اگر مرد دوسری شادی کر لے یا عورت دوسری شادی کر لے، پھر ایک نئے جیون ساتھی کے ساتھ پھر دوبارہ نئی لائف سٹارٹ کرنا، میں نے دیکھا ہے کہ 98% شادیاں جو ہیں وہ پھر کمپرومائز پہ چل رہی ہوتی ہیں کہ کیا کریں، اب پہلے تو بہت اچھا تھا لیکن اب ہم نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری، تو اب تو جی گزارا کرنا ہی پڑے گا۔ پھر وہ گزارا کرنا پڑتا ہے اور اپنی لائف تو ختم ہو جاتی ہے۔ ایک مختصر سی زندگی ملی تھی، ہم نے دوسروں کی باتیں قبول کر کے بدگمانی میں مبتلا ہو کر اپنے گھر کو، اپنے چمن کو آگ لگائی، اب پڑے ہوئے پریشان ہو کر۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، انڈرسٹینڈنگ ہماری اچھی ہونی چاہیے، پھر کوئی دھوکہ دے اس کے دھوکے کو بالکل نہ سنیں، آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ اس پہ مزید کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔